بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، لوگوں کو ہدایت کرنے والا اور روشن دلیلیں رہنمائی کرنے والی اور حق و باطل میں فیصلہ کرنے والی۔ تو تم میں سے جو اس مہینے میں موجود ہو تو وہ ضرور اس کے روزے رکھے، اور جو بیمار یا مسافر ہو اور روزے نہ رکھے تو اس پر دوسرے دنوں سے گنتی پوری کرنا لازم ہے۔ اللہ تم پر آسانی کا ارادہ فرماتا ہے اور تنگی کا ارادہ نہیں فرماتا، اور تاکہ تم گنتی پوری کر لو اور اللہ کی بڑائی بیان کرو اس پر کہ تمہیں اللہ نے ہدایت کی، اور تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، جو لوگوں کے لیے، پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ پہلے آپ نے پڑھا تھا ہدی للمتقین، وہاں ہم نے اس بات کی وضاحت کی تھی کہ قرآن کس کس کے لیے، کس کس درجے اور کس کس سطح پر ہدایت فراہم کرتا ہے۔ یہاں جو شہر رمضان کے حوالے سے قرآن کے نزول کی بات ہوئی ہے، اس کے بارے میں سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کسی نے سوال کیا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ ایک آیت ہے، دوسری آیت یہ بھی ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، تیسرے یہ آیت بھی ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ۔ جبکہ قرآن تمام مہینوں میں نازل ہوتا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ، تو یہ چار آیتیں ہیں، ان میں تطبیق کیسے ہوگی؟ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا انزل القرآن جملۃ واحدۃ من اللوح المحفوظ فی لیلۃ القدر، رمضان شریف لوح محفوظ سے ایک ہی بار لیلۃ القدر میں، رمضان کے مہینے میں اتارا گیا تھا، باقی رہ گیا سارے مہینوں میں جو نجمن فنجمن آہستہ آہستہ اترتا رہا، تو وہ لوح محفوظ سے یک بارگی اترنا اور بات ہے، اور آہستہ آہستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر اترنا وہ بعد کی آہستگی ہے۔ یہ امام بغوی نے اسی آیت کی تفسیر میں ابن عباس کا یہ قول نقل کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جو بندہ لیلۃ القدر کو ایمان اور احتساب کے ساتھ کھڑا ہوا، اس کے اگلے گناہ معاف ہو گئے، اور جس نے رمضان کے روزے ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھے، اس کے اگلے گناہ معاف ہو گئے۔ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، صحیح بخاری میں حدیث نمبر 1901۔ اس آیت کے اندر او علی سفر کے الفاظ بھی تھے کہ جو بندہ سفر میں ہو تو وہ بعد میں اپنی گنتی پوری کر لے۔ حدیث شریف میں آتا ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج فی رمضان من المدینۃ ومعہ عشرۃ الالاف وذلک علی رأس 8 سنین ونصف من مقدمۃ المدینۃ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10,000 صحابہ کرام تھے، اور یہ تقریباً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ شریف میں ہجرت فرمانے کے 8-8.5 سال بعد کی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کرتے گئے، فسارا ہوا ومن معہ من المسلمین، آپ بھی تھے، آپ کے ساتھ صحابہ کرام بھی تھے، الی مکہ تھا، آپ نے اپنا سفر مکہ کی طرف جاری کیا۔ تو یصوم و یصومون، نبی پاک علیہ السلام نے بھی روزہ رکھا ہوا تھا، اور تمام صحابہ نے بھی روزے رکھے ہوئے تھے۔ اب نکل پڑے سفر پر، حتیٰ بلغ القدید، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، قدید ایک جھیل کا نام، تالاب ہے، وہاں پر پہنچے۔ وہ ماء بین غصفان، یہ غصفان کے پاس ایک جھیل کا نام ہے، بین غصفان و قدید، غصفان اور قدید ان کے درمیان ایک جھیل ہے جس کا نام ہے قدید۔ یہ قدید موٹے کاف 2 نقطوں والوں کے ساتھ، قدید مقام ہے، اور قدید کاف کش والے کے ساتھ، یہ جھیل کا نام ہے۔ اس جگہ پر جب آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سمیت پہنچے تو فافطر وافطروا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ کھول دیا، اور تمام صحابہ نے بھی حضور کے ساتھ روزہ کھول دیا۔
تو روزہ رکھنا اور بعد میں روزہ کھولنا، یہاں امام زہری کا ایک قول ہے، وہ فرماتے ہیں انما یؤخذ من امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الآخر فالآخر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو عمل ہیں ان میں سے آخری عمل کو لیا جائے گا، پھر اس سے بھی آخری عمل کو لیا جائے گا۔ یعنی ناسخ منسوخ کا قاعدہ بتا رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل آخری ہوگا وہ قابل عمل ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پہلا عمل تھا وہ اپنے دور میں قابل عمل تھا، آخری عمل جو آپ کا اس کے برعکس ہوگا تو آپ کا ہی عمل اپنے پہلے عمل کو منسوخ کر دے گا۔ تو یہ میں نے بتایا تھا نا کہ ناسخ منسوخ کا قاعدہ تعداد سے طے نہیں ہوتا، بلکہ اول آخر سے، اصول سے بات طے ہوتی۔ یہ حدیث بخاری شریف میں ہے، حدیث نمبر 4276۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جو بھی سفر میں روزہ رکھتا تھا وہ روزہ نہ رکھنے پر تنقید نہیں کرتا تھا، روزہ نہ رکھنے والا روزہ رکھنے والے پر تنقید نہیں کرتا تھا۔ اس طرح کی کافی حدیثیں ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے تو آپ نے سفر کے دوران پانی کا ایک پیالہ منگوایا، اور پیالہ منگوا کر آپ نے وہ پیالہ ایسے اونچا کیا تاکہ سارے لوگ دیکھ لیں۔ آپ نے وہ پانی سفر کے دوران مسافر ہونے کی وجہ سے پانی پی لیا۔ مقصد کیا تھا؟ تاکہ دیکھنے والوں کو سمجھ آ جائے کہ روزہ نبی پاک علیہ السلام نے سفر کے درمیان نہیں رکھا ہوا۔ اسی آیت میں الفاظ تھے یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تعالیٰ تم لوگوں سے آسانی چاہتا ہے، تم لوگوں پر آسانی کا ارادہ کرتا ہے۔ تو حضرت سعید بن ابی بردہ اپنے والد گرامی ابو بردہ سے روایت کرتے ہیں کہ بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم جدہ ابا موسیٰ و معاذ الی الیمن، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت معاذ بن جبل کو یمن میں گورنری کے لیے، حکمرانی کے لیے بھیجا۔ فقال، آپ علیہ السلام نے انہیں رہنمائی دی، یسرا ولا تعسرا، آسانیاں پیدا کرنا، مشکلات پیدا نہ کرنا، وبشرا ولا تنفرا، لوگوں کو خوشخبریاں سنانا، نفرت نہ پھیلانا، وتطاوعا، اور ایک جیسے فتوے دینا، اختلاف نہ کرنا۔ یہ بھی حکمران کے لیے، مفتی کے لیے، مسلح کے لیے احتیاطیں ہوتی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت آسان طریقے سے ان کو رخصت کرنے سے پہلے ان کو رہنمائی، نصیحت کے طور پر ارشاد فرمائی۔ یہ حدیث بخاری شریف میں ہے 4344، 4344۔ اس طرح کی اور حدیث بھی ہے، اس کو روایت کرنے والے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یسروا ولا تعسروا، آسانیاں پیدا کرو۔ وہ تو ان دو کے لیے حکم تھا نا، آقا نے پوری امت کو حکم دیا کہ میرے امتیوں آسانیاں پیدا کرو، مشکلات کھڑی نہ کیا کرو۔ وبشروا ولا تنفروا، لوگوں کو خوش رکھو، نفرت پیدا نہ کرو۔ حدیث بخاری میں ہے، حدیث نمبر 69 ہے، 69۔ ایک حدیث میں آتا ہے بعثت بالحنیفیۃ السمحۃ، مجھے سیدھا اور آسان دین دے کر بھیجا گیا ہے۔ یہ حدیث مسند احمد میں ہے، حدیث نمبر 22291، 22291۔ آیت کے اندر یہ الفاظ آگے آ رہے ہیں فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ، جو بھی تم میں رمضان کا مہینہ پا لے تو وہ اس کے روزے رکھے۔ فلیصمہ، یہ حکم ہے، امر ہے، تو اس مہینے کو پا لینا، یعنی مہینہ جس نے پا لیا وہ اس کے روزے رکھے۔ تو یہاں سے بعض علماء نے استدلال کیا ہے، جدید دور کا ایک جدید سوال اٹھا کہ باہر کے ملک سے بندہ پاکستان آتا ہے تو وہاں روزہ تھا، یہاں آیا تو یہاں آگے عید ہو رہی ہے، تو وہ بندہ کیا کرے؟ یا وہاں عید تھی، یہاں آیا تو یہاں روزہ ہے، وہ بندہ کیا کرے؟ تو اس کا جواب ہے فمن شاہدہ، جو اس مہینے کو پا لے، شہود کرے۔ تو شہود اس کا، جس ملک میں روزوں کا شہود ہو گیا اس ملک کے مطابق وہ روزہ رکھے گا، اور جس ملک میں شہود نہیں ہے اس ملک میں وہ روزہ نہیں رکھے گا۔ یہ ایک فقہی مسئلہ ہے، اس سے کوئی اختلاف بھی کر سکتا ہے،
لیکن بعض علماء نے اس سے یہ استدلال کیا ہے کہ وہ وہاں اس ملک کے مطابق اپنا وہاں کے مسلمانوں کے ساتھ مل جائے، ان کے مطابق ہو جائے، اور فمن شاہدہ سے استدلال کیا ہے۔ یہاں ایک حدیث جو بعثت بالحنیفیۃ السمحہ ہے اور من شاہد منکم الشہر فلیصمہ ہے، ان کے حوالے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، چاند دیکھ کر روزہ رکھو، چاند دیکھ کر عید کرو۔ فإن غمی علیکم فاکملوا عدۃ شعبان 30، اگر بادل ہوں اور چاند نظر نہ آئے کسی وجہ سے تو شعبان کے 30 دن پورے کر لو اور اس کے بعد روزے شروع کرو۔ تو یہاں حدیث صاف موجود ہے، اور حدیث میں آسانی اور مہربانی کا ذکر کیا گیا ہے کہ تم لوگوں کو جہاں تمہارا بس نہیں چلتا وہاں پر پابند نہیں کیا گیا، اور خواہ مخواہ اپنے اوپر ہم پابندیاں لاگو کریں اور شریعت کے احکام سے زیادہ متقی بننے کی کوشش کریں تو یہ بھی اللہ کی نافرمانی، اس کی نعمتوں کی ناشکری ہوگی۔ اپنے طرف سے شریعت گھڑ نہیں لینی چاہیے۔ شریعت کہتی ہے کہ جب بادل ہوں تو 30 دن شعبان کے پورے کر لو۔ اسی طرح عید کا بھی حکم ہے کہ رمضان کے بھی 30 دن پورے کر لو۔ بادل ہیں، چاند نظر نہیں آیا تو ٹھیک ہے، آپ 30 پورے کر لیں۔ دا ما یریبک الی ما لا یریبک، کیونکہ 30 میں تو شک کوئی نہیں نا، اس سے اوپر تو ہو نہیں سکتے، تو 29 رکھے تو ہو سکتا ہے 30 ہوں، یہ ہے شک۔ 30 رکھے تو آپ نے پوری شریعت کو اٹینڈنس دی ہے، شریعت میں کسی قسم کی چیز آپ کے ہاتھوں رہ نہیں جائے گی، تو زیادہ احتیاط کس میں ہے، 29 میں یا 30 میں؟ 30 میں ہے، تو آپ 30 پورے کر لیں، تو میکسیمم دن پورے کر لیں، کیونکہ میکسیمم دن ہو جانے کا امکان ہے، تو آپ اس کو اٹینڈ کریں، اس کے مطابق آپ رویہ اختیار کریں اور اپنے تحقیق کا رخ اس طرف کو رکھیں۔ تو بات حدیث کی ہو رہی ہے کہ حدیث نے 30 دن پورے کرنے کا حکم دیا ہے اس صورت میں جب کہ بادل ہوں اور چاند نظر نہ آیا ہو۔ تو یہاں اب اس موسم میں طرح طرح کے آلات سے فائدہ اٹھانا یہ ایک بے جا قسم کا تکلف ہے، اور حدیث میں آتا ہے انا امۃ امیۃ، ہم امی لوگ ہیں، لا نکتب ولا نحسب، ہم یہ زیادہ باریکیوں میں اور پیمائشوں میں نہیں جاتے۔ فالشہر ہاکذا وہاکذا وہاکذا، مہینہ ایسے ہوتا ہے، ایسے ہوتا ہے اور ایسے ہوتا ہے، اور ایک بار آقا نے فرمایا مہینہ ایسے ہوتا ہے اور ایسے ہوتا ہے اور ایسے ہوتا ہے، یعنی مہینہ ایک بار فرمایا 30 کا ہوتا ہے اور کبھی فرمایا 29 کا ہوتا ہے۔ تو یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پڑھانے کے حوالے سے نہایت آسان اور سادہ طریقہ یہاں سے ثابت ہو رہا ہے۔ بہت زیادہ باریکیاں نہ اللہ تعالیٰ ان باریکیوں میں ہمیں ڈالنا چاہتا ہے، نہ ہی شریعت ہماری کوئی مشکل شریعت ہے۔ بعثت بالحنیفیۃ السمحۃ اور یسروا ولا تعسروا، اس قسم کے دلائل، اور قرآن کی یہ آیت یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اب یہ گنتے چلے جائیں تو انبار ہیں دلائل کے کہ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے، تمہیں مشکل میں نہیں پھنسانا چاہتا، اور یہ ساری حدیثیں اس کی شرح میں اور تفصیل میں موجود ہیں۔ یہ جو مہینہ ایسے ہوتا ہے ایسے ہوتا ہے، یہ حدیث بخاری شریف میں بھی ہے اور مسلم شریف میں بھی ہے۔ روزہ داروں کی فضیلت کے بارے میں ایک حدیث بخاری مسلم میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فی الجنت ثمانیۃ ابواب، جنت کے 8 دروازے ہیں، تو فیہا باب، ان میں ایک دروازہ ایسا بھی ہے یسمی الریان، جس دروازے کا نام ریان ہے، لا یدخلہ الا الصائمون، اس دروازے میں سے صرف روزے دار گزریں گے۔ حدیث بخاری شریف میں ہے، حدیث نمبر 3257، 3257۔ آگے چلیے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اور اے حبیب، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے دریافت کریں تو آپ فرما دیں کہ بے شک میں ان کے قریب ہوں، دعا کرنے والے کی دعا کو اپنی حکمت کے مطابق قبول کرتا ہوں جب وہ مجھ سے دعا کرے۔ تو چاہیے کہ وہ میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ وہ کامیابی حاصل کریں۔ جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو بتا دیجئے کہ میں قریب ہوں۔ یہ قرب حصی نہیں ہے،
اللہ تعالیٰ کا قریب ہونا علم کے حوالے سے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے تمہاری کوئی چیز پوشیدہ اور مخفی نہیں ہے۔ یہ اسی طرح ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ تو یہ سورۃ قاف ہے، آیت نمبر 16 ہے۔ فلیستجیبوا لی، اس کا مطلب ہے کہ میری اطاعت کرو اور میرے رسولوں کی تصدیق کرو۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت ضحاک تابعی ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں پوچھا تھا کہ قریب سمجھ کے پکاریں یا دور سمجھ کے پکاریں، اللہ تعالیٰ کو پکارنے کا انداز کیا ہونا چاہیے۔ تو اس وقت یہ آیت اتری تھی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي، جب میرے بندے آپ سے پوچھیں تو بتا دیجئے کہ میں قریب ہوں۔ یہ جہاں بھی آتا ہے یسألونک یا اذا سألک، اس کا مطلب ہے کہ جب آپ سے پوچھا جائے یا میرے بندے آپ سے پوچھتے ہیں یا لوگ آپ سے پوچھتے ہیں، تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ اس کے پس منظر میں ایک آرام سے پائی جانے والی چیز ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی نہ کوئی اس بارے میں سوال بہرحال ہوا تھا۔ تو اس کا شان نزول ہو بھی تو ٹھیک ہے، اور شان نزول بیان نہ بھی ہوا ہو تو شان نزول بہرحال سمجھ میں آٹومیٹکلی آ رہا ہوتا ہے۔ بہرحال یہ شان نزول تفسیر بغوی میں اسی آیت کے تحت موجود ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لما غزا خیبر، جب خیبر کا غزوہ فرمایا تو اشرف الناس علی واد، لوگ ایک وادی میں اترے، فرفعوا اصواتهم بالتکبیر، لوگوں نے اونچی آواز میں کہا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اونچی آواز سے یہ الفاظ جب پڑھے تو فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی آواز سن کے فرمایا اربعوا علی انفسکم، اپنے آپ پر آسانی کرو، یعنی زور لگا کے اپنی طاقت استعمال کرنے کی بجائے آرام سے اللہ کا ذکر کرو۔ انکم لا تدعون اصم ولا غائبا، جسے تم پکار رہے ہو نہ تو وہ بہرا ہے اور نہ ہی وہ غائب ہے۔ انکم تدعون سمیعا قریبا وہو معکم، تم سننے والے کو پکار رہے ہو، تم قریب والے کو پکار رہے ہو اور وہ تمہارے ساتھ ہے۔ یہ حدیث بخاری شریف میں ہے، حدیث نمبر 2992 ہے، 2992۔ اجیب دعوت الداع اذا دعان، بلانے والے کی دعا پکار کا میں جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ تو یہاں سوال مفسرین نے اٹھایا ہے کہ جب ہم اللہ کو بلاتے ہیں یا پکارتے ہیں تو وہ ہماری پکار کو قبول کرتا ہے، تو اس آیت کی روشنی میں تو ضرور قبول ہونی چاہیے، تو بعض کا تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو اس کا حل کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہاری پکار کو قبول کرتا ہے۔ لفظ ہے اجیبو، میں قبول کرتا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری دعا میں جو کچھ تم نے مانگا ہے وہ مل بھی سکتا ہے، اور اگر نہیں ملا، بے عین ہی نہیں ملا، تو تم نے جو دعا مانگی ہے وہ تمہاری ایک عبادت ہے جو تم نے کی ہے، اس عبادت کا اجر اور ثواب بہرحال تمہیں ملے گا کہ تم نے اللہ سے دعا تو مانگی تھی۔ اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ تو دعا مانگنا بذات خود ایک عبادت ہے۔ پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی چیز جو انسان نے مانگی ہے اس میں عطا میں تاخیر ہو سکتی ہے، اس عطا کی بجائے اس کے بدلے میں کوئی دوسری چیز اس کو عطا کی جا سکتی ہے جو اسے نہیں پتہ اور اس کے حق میں وہ بہتر ہے۔ ایسا آپ نے بہت تجربہ کیا ہوگا کہ بعض کا انسان دعائیں کرتا ہے تو اگلے سال اس دعا پہ پچھتاتا ہے، یہ میں نے کیوں کی تھی، تو یہ میں نے کیا مانگ لیا۔ تو اللہ تعالیٰ حلیم ہے، جانتا ہے کہ اسے کوئی نہیں پتا ابھی فی الحال۔ بچہ تو ٹافیاں مانگتا ہے، تو جس بچے کو ٹافی کا پتہ ہے اسے فی الحال چم چم کا نہیں پتہ ہوتا، تو وہ ٹافی کرتا رہتا ہے۔ ایک مثال دے رہا ہوں، تو ہم تو اللہ کے سامنے ایک بچے سے بھی گئے گزرے ہیں، اللہ کی عظمتوں کا کیا کہنا، اس کے علوم کا کیا کہنا، اور ہماری محدودیت اور تنگ خیالی اس کا کیا کہنا۔ سلمان
رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان ربکم حجیج کریم یستحجی من عبدہ اذا رفع یدہ ان یردہما صفرا. اللہ تعالیٰ کریم ہے، حیا والا ہے. جب بندہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو حیا آتی ہے کہ میں اس کو خالی ہاتھ واپس لوٹاؤں. لہذا وہ کچھ نہ کچھ دیتا ہے، لیکن دینے کے اندر یہ چیزیں ہیں، ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور جلد بازی نہیں کرنی چاہیے. انسان جلد باز ہے. اب یہ ساری وضاحتیں خود حدیثوں کے اندر موجود ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ ارشادات نہ ہوں تو صرف قرآن پڑھ کے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرنے والے ایسی آیتوں کے سامنے لاجواب ہو جائیں گے، یا ایسی تعویل کریں گے جو بڑی بعید تعویل ہوگی. تو وہ جان چھڑانا کا طریقہ صاف نظر آ رہا ہوگا کہ اب یہ حدیث کا انکار کر کے پھنس گیا ہے، تو اب جان چھڑانے کے اپنے مستشرکانہ حربے کر رہا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مسلم ینصب وجہہ للہ عز وجل فی مسئلۃ. جب بھی کوئی مسلمان اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا چہرہ نصب کرتا ہے اور سوال کے لیے، بھیک مانگنے کے لیے ٹھک کے کھڑا ہو جاتا ہے، تو الا اعطاہا ایاہ، اللہ تعالیٰ یا تو اس کو وہی دے دیتا ہے جو اس نے مانگا ہوتا ہے، اما ان یعجلہا لہ، خواہ جلدی جلدی دے دے، و اما ان یدخرہا لہ، یا چاہے تو اس کو مؤخر کر دے، کچھ عرصے کے بعد عطا کر دے. اب یہ ہمارا اپنا تکا تو پھر نہ ہوا، خود حدیث کے اندر ہے، نبی پاک کا صحیح فرمان ہے. مسند احمد میں یہ حدیث موجود ہے، حدیث نمبر 9785 ہے، 9785. اور ایک حدیث میں آتا ہے ان ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ بن فضلہ، فرمایا اللہ سے اس کا فضل مانگو. فإن اللہ یحب ان یسأل، اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ اس سے مانگا جائے. وافضل العبادت انتظار الفرج، سب سے بڑی عبادت، افضل عبادت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرم ہونے کا انتظار کیا جائے. اب یہ عبادت، انتظار کرنا صرف عبادت نہیں، سب سے بڑی عبادت حضور نے قرار دیا کہ بہت بڑی عبادت. تو انتظار کرنا مطلب یہ ہوا کہ دعا کی قبولیت میں تاخیر ہو سکتی ہے، اسی لیے تو انتظار کیا جاتا ہے. یہ حدیث ترمذی شریف میں ہے، حدیث نمبر 3571 3571. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یستجاب للعبد ما لم یدع باسم، اللہ تعالیٰ بندے کی دعا قبول کرتا ہے جب تک گناہ کی دعا نہیں کرتا، اور قطیعت الرحم، یا قطع رحمی، تعلق توڑنے کی دعا نہیں کرتا، وما لم یستعجل، اور جب تک بندہ جلد بازی نہیں کرتا. جلد بازی کیا ہوتی ہے؟ قیل یا رسول اللہ بل استعجال، پوچھا گیا یا رسول اللہ جلدی کیا ہے؟ قال یقول قد دعوت وقد دعوت فلم ارى یستجاب لی، بندہ کہے جی میں دعا کی، میں نے دعا کی، میں نے دعا کی، میں تو دعا کر کر کے تھک گیا ہوں، میری دعا قبول ہی نہیں ہو رہی. فیستحسر عند ذلک ویدع الدعاء، ایسی صورتحال میں بندہ اکتا کر دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے تو فذلک الاستعجال، یہ ہے جلد بازی. اللہ کا در نہیں چھوڑنا چاہیے. یہ حدیث مسلم شریف میں ہے، حدیث نمبر 6936 ہے، 6936. شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جی لیلائی نہ لہیں تاں پڑھ لیلا ہیج، آسروں میں لاہیج جو سجن با جھیندڑ گھڑوں. منتیں کرتے کرتے تھک جاؤ، جی لیلائی نہ لہیں، منتیں کرتے کرتے بھی تمہیں کچھ نہ ملے، تاں پڑھ لی لاہیج، پھر بھی منتیں کرتا جا. آسروں میں لاہیج جو سجن با جھیندڑ گھڑوں، اور منتیں کرتے رہنے والوں کو جب محبوب نوازتا ہے تو خوب نوازتا ہے. سجن با جھیندڑ گھڑوں، جب دیتا ہے تو گھنا دیتا ہے، بہت دیتا ہے. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن
علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون۔ حلال ہوا تمہارے لیے روزے کی رات میں اپنی عورتوں کے پاس جانا، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اللہ کو معلوم ہے کہ تم اپنی جانوں میں خیانت کرتے تھے تو وہ تم پر رجوع برحمت ہوا اور تمہیں معاف فرما دیا۔ پس اب چاہو تو ان سے مباشرت کرو اور طلب کرو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہو، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ ممتاز ہو کر ظاہر ہو جائے تمہارے لیے صبح کا سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے، پھر رات آنے تک روزہ پورا کرو، اور کسی بھی وقت ان سے مباشرت نہ کرو جب تم مسجدوں میں اعتکاف سے ہو، یہ اللہ کی حدیں ہیں تو ان کے قریب نہ جاؤ۔ اسی طرح اللہ اپنی آیتیں لوگوں کے لیے بیان فرماتا ہے تاکہ وہ متقی ہو جائیں۔ یہ بھی آیت لمبی ہے۔ رمضان شریف کی راتوں میں میاں بیوی کا اکٹھے رہنا، اس کے جواز پر یہ آیت آغاز پکڑ رہی ہے، اور اس سے پہلے جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس سے پہلے یہ چیزیں منع تھیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے آسانی فرمائی۔ اس آسانی کا سبب کیا تھا؟ ایک صحابی ہیں حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ فرماتے ہیں کہ قیس بن سرمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روزہ رکھا ہوا تھا۔ جب افطار کا ٹائم آیا تو اپنی زوجہ کے پاس آئے اور ان سے کھانا مانگا، تو ان نے کہا کہ گھر میں کچھ نہیں ہے، لیکن میں اندر جاتی ہوں، دیکھتی ہوں، ٹٹولتی ہوں، کچھ نکلا تو میں لے کے حاضر ہوتی ہوں۔ وہ اندر گئیں تو یہ باہر سو گئے۔ جب وہ کچھ کھانے پینے کا لے کر آئیں تو یہ آگے سوئے ہوئے تھے، تو ان کو جگانا مناسب نہ سمجھا۔ تو جب اگلا دن آیا، مسلسل روزہ 24 گھنٹے کا چلتا رہا، تو دوپہر ہوئی تو وہ بے ہوش ہو گئے، غشی آ گئی۔ تو یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچائی گئی، تو فنزلت هذه الآیۃ، یہ آیت اس وقت نازل ہوئی تھی، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم۔ تو پوری کی پوری آیت آگے صحابہ فرماتے ہیں کہ ففرحوا بها فرحا شدیدا، تو تمام صحابہ نے جب یہ سنا تو بہت خوش ہوئے کہ شرعی حکم میں نرمی مل چکی ہے۔ تو ونزلت، اس وقت مزید اللہ نے کرم کیا ان کی خوشی دیکھ کر، تو خوش ہونا بھی شکرانہ ہوتا ہے، تو اللہ نے اور کرم کیا۔ پھر اس کے بعد نازل ہوئی وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے، حدیث نمبر 1915 ہے۔ تو کھاؤ اور پیو حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، حتیٰ کہ کالے اور سفید دھاگے میں فرق تمہیں سمجھ آ جائے، نظر آنے لگے۔ تو عدی رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ میں نے 2 دھاگے پکڑ لیے، سچی مچی 2 دھاگے، تو سرانے کے نیچے رکھ دیے، ایک کالا اور ایک سفید۔ تو میں دیکھتا رہا کہ کب تک کھانا کھاتے رہنا ہے، جب دونوں دھاگوں میں تفریق سمجھ آنے لگے گی تو کھانا بند کر دوں گا۔ فلما اصبح قال یا رسول اللہ جعلت تحت وسادی اقالین، حضور کو عرض کیا کہ آج رات میں نے ایسے کیا ہے، 2 دھاگے رکھ لیے تھے، کالا اور سفید۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا سرانہ تو پھر بہت لمبا ہوگا، کیوں؟ مطلب یہ ہے کہ بڑی دیر تک تم کھاتے پیتے رہو گے، کیونکہ وہ سفیدی تو بڑی پتہ نہیں کس وقت بجلیاں تو نہیں ہوتی تھی نا، یا کوئی موبائل مار کے تو فٹافٹ پتہ کر لیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ مطلب نہیں ہے۔ یہ حدیث بخاری شریف میں ہے، حدیث نمبر 4509 ہے، 4509۔ ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یغرنکم من سحورکم اذان و بلال۔ 2 صحابی اذان دیتے تھے، ایک حضرت بلال اور ایک حضرت عبداللہ بن ام مکتوم، وہ نابینا تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بلال جو اذان دیتے ہیں یہ ذرا جلدی دے دیتے ہیں، اور عبداللہ بن ام مکتوم تھوڑی سی تاخیر سے دیتے تھے۔
فرمایا یہ ابن مکتوم، وہ چونکہ نابینا تھے تو آگے وضاحت ملتی ہے کتابوں میں کہ ان کو لوگ الرٹ کرتے تھے کہ ٹائم ہو گیا ہے، تو ان کو اٹھانا، بتانا، اذان کے لیے کہنا، چونکہ دوسرے کہتے تھے تو دوسرے کہنے والے صحیح ٹائم جج کر کے بتاتے تھے۔ اسی نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنے علم اور اپنے خیال کے مطابق کھڑے ہو کے اذان دیتے تھے، نیت ان کی بھی ٹھیک تھی، نیت ان کی بھی ٹھیک تھی، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کو ترجیح دی وہ ہے وہ نابینا صحابی جن کو دوسرے گائیڈ کرتے تھے کہ آپ کھڑے ہو جو اذان پڑھو۔ تو اس میں کافی سارے مسائل ہیں، باتیں سمجھ آتی ہیں کہ ٹھیک ہے وہ ہوٹر وغیرہ بھی آج کل کے زمانے کے لحاظ سے چل جائے گا، لیکن اصل میں ساری کا ٹائم ختم ہونے کی نشانی کیا تھی؟ اذان۔ دوسرے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی کھڑے ہو جاتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑے سے تاخیر سے اذان دینے والے صحابی کو زیادہ ترجیح دے رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اپنے اوپر زیادہ تنگی لاگو کرنے کی بجائے آسانیاں فراہم کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ پسند تھا۔ تو فرمایا بلال کی اذان سے آپ لوگ لا یغرنکم، کسی چیز میں ایسی میں مبتلا نہ ہو جانا کہ آپ ان کے مطابق آپ بھی جلدی کرنا شروع کر دیں۔ نیت ان کی ٹھیک ہے لیکن ہوتی اس میں تھوڑی سی جلدی ہے۔ تو فرمایا بلا بیاد الافق المستطیل ہاکذا حتی یستطیر ہاکذا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح اٹھنے والی سفیدی تمہیں غلط فہمی میں نہ ڈالے، بلکہ سفیدی وہ دیکھنی ہے جو اس طرح پھیلی ہو، اس طرح والی سفیدی نہیں بلکہ اس طرح والی سفیدی۔ کہ میں آپ کو مسئلہ ذرا تھوڑا اٹھ کے سمجھاتا ہوں۔ مشرق سے سورج جب اٹھتا ہے، میرا ہاتھ نظر آ رہا ہے؟ سورج جب نیچے سے اوپر کو اٹھتا ہے، چلا آتا ہے، اوپر اور جا رہا ہے اور جا رہا ہے اور جا رہا ہے اور جا رہا ہے، تو سورج کی روشنی تو سورج کے آگے آگے ہوتی ہے کہ نہیں؟ اچھا، زمین کے کناروں سے اوپر پہلے سورج پہنچے گا یا سورج کی روشنی؟ اچھا، سورج کی روشنی جب اوپر پہنچے گی تو سورج گول ہے نا، تو جو اس کی سینٹرل ٹپ ہے، درمیان والی ٹپ، اس کی روشنی پہلے ابھرے گی یا سائڈوں کی روشنی پہلے ابھرے گی؟ درمیان والے حصے کی روشنی پہلے ابھرے گی۔ تو بالکل درمیان والی جو ٹپ ہے سورج کی، اس کی روشنی سب سے پہلے اوپر اٹھے گی، تو آسمان پر کیا اٹھتا ہوا نظر آئے گا؟ نیچے سے اوپر کو ایک لکیر نظر آئے گی پہلے، پھر تھوڑی دیر کے بعد سورج اور اوپر آئے گا تو سورج کے کندھوں کی روشنی بھی اوپر آئے گی، کندھوں سمیت گولائی کی روشنی ایسے ہوگی یا ایسے ہوگی؟ ایسے ہوگی۔ تو آقا نے فرمایا یہ روشنی یہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، بلکہ یہ روشنی تم نے دیکھنی ہے۔ وہ جو پہلی روشنی اٹھتی ہے وہ صبح کاذب ہے، اور جو سورج کے کندھوں سمیت روشنی پھیلی ہوئی ہوتی ہے وہ صبح صادق ہے۔ وہ جو نیچے سے اوپر کو جاتی ہے وہ ورٹیکل روشنی ہے، اور جو ایسے پھیلی ہوئی ہے وہ ہاریزنٹل روشنی ہے۔ آپ نے ورٹیکل کو نہیں لینا، ہاریزنٹل کو لینا ہے۔ یہ حدیث مسلم شریف میں ہے، حدیث نمبر 2546 2546۔ یہاں سے علماء نے ایک مسئلہ بیان کیا ہے اور وہ حدیث میں بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان یدرکہ الفجر وہو جنب من اہلہ ثم یغتسل ویصوم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فجر مل جاتی تھی جب کہ آپ نے غسل فرمانا ہوتا تھا، تو اس کے بعد آپ غسل فرماتے اور روزہ رکھتے تھے۔ یہ حدیث بخاری شریف میں ہے، 1926 حدیث نمبر ہے۔ آگے چلیے جی، ایک حدیث میں آتا ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تسحروا فإن فی السحور برکۃ، سحری ضرور کیا کرو، سحری میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی۔ اسی آیت کے اندر اگلے الفاظ تھے ثم اتموا الصیام الی اللیل،
پھر روزہ مکمل کرو رات تک۔ اب وہ روزہ رکھنے کا ٹائم آپ نے دیکھ لیا کہ سفید دھاگا اور کالا دھاگا آپس میں سے ممتاز ہو جائیں۔ وہ دھاگا تھا وہ جو مشرق سے ابھرنے والی روشنی تھی۔ روشنی کے علاوہ کیا ہے؟ کالا دھاگا۔ روشنی کیا ہے؟ سفید دھاگا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے آسان طریقے سے وہ بات سمجھائی۔ یہاں حدیث میں اس آیت کی وضاحت موجود ہے کہ جو فرمایا ثم اتم الصیام الی اللیل، رات تک روزہ رکھو، تو سحری وہ تھی اور افطار کی اب بات چھڑی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا اقبل اللیل من ہا ہنا وادبر النہار من ہا ہنا وغربت الشمس فقد افطر الصائم، جب ادھر سے رات آ جائے اور ادھر سے دن پیٹھ پھیرے، ادھر سے رات آ جائے اور ادھر سے دن پیٹھ پھیرے، رات کدھر سے آئے؟ مشرق سے، دن کہاں سے پیٹھ پھیرے؟ مغرب سے۔ تو اشارہ کر کے فرمایا اذا اقبل اللیل من ہا ہنا وادبر النہار من ہا ہنا وغربت الشمس، اور سورج غروب ہو جائے، فقد افطر الصائم، تو روزے دار کا روزہ کھل گیا۔ یہ حدیث بخاری شریف میں ہے، حدیث نمبر 1954 ہے، اور ایک حدیث میں ہے وہ بھی بخاری مسلم حدیث ہے، وغربت الشمس کا جو لفظ پہلے آپ نے پڑھا ہے کہ ادھر سے رات آ جائے ادھر سے دن پیٹھ پھیرے اور سورج غروب ہو جائے، تو ایک حدیث میں یہ لفظ بھی ہے اور سورج غائب ہو جائے، غروب کے بجائے کیا لفظ ہے؟ غائب ہو جائے، غابت الشمس، تو سورج کا غائب ہونا یہاں مذکور ہے۔ تو غروب کی تشریح خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے مل گئی کہ غروب ہونے کا مطلب ہے غائب ہونا، اور غائب کہاں سے ہوتی ہے کوئی چیز؟ آنکھوں سے۔ یہ غائب ہونے والی حدیث مسلم شریف میں ہے، حدیث نمبر 1101۔ حدیث میں آتا ہے، بخاری میں ہے، افطر ابو سعید الخدری حین غاب قرص الشمس، ابو سعید خدری نے روزہ کھول دیا جب سورج کی ٹکیا غائب ہوئی، سورج کی ٹکیا غائب ہوئی۔ یہ حدیث بخاری میں ترجمۃ الباب کے اندر ہے، حدیث نمبر 1954 سے پہلے، 1954 سے پہلے ترجمۃ الباب میں ابو سعید خدری کا یہ عمل موجود ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے لا یزال الناس بخیر حتی اجل الفطرہ، لوگ اس وقت تک بھلائی پر قائم رہیں گے جب تک روزہ کھولنے میں جلدی کریں گے۔ اب جلدی کا مطلب توڑ دینا بھی نہیں ہے، سورج کے غروب ہو جانے کے بعد کی بات ہو رہی، پھر خواہ مخواہ انتظار نہ کرو۔ اس لیے جو ٹائم افطار کا ہے وہی ٹائم نماز کا ہے، جو ٹائم افطار کا ہے وہی ٹائم نماز کا ہے، تو نماز سے پہلے افطار کیا جاتا ہے تاکہ تعجیل والے حکم پہ عمل ہو جائے، اور بعد میں روزہ ایک آدھ دفعہ کھولنا وہ بھی ثابت ہے۔ ایک آدھ دفعہ کا عمل بیان جواز کے لیے ہوتا ہے کہ اگر نماز کے بعد بھی کوئی روزہ کھول لے تو جائز ہے، لیکن قول مختار کیا ہے اور تعجیل فی الافطار کا تقاضا کیا ہے کہ روزہ پہلے کھولا جائے، اور اسی پر آپ دیکھتے ہیں پوری امت کا عمل ہے۔ یہ روزہ جلدی کھولنے والی حدیث بخاری میں ہے 1957، 1957۔ اب اس آیت میں وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ کے الفاظ ہیں، مسجدوں کے اندر اعتکاف۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یدخل علی راسہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتکاف میں ہوتے تھے اور مسجد شریف کے اندر تشریف فرما ہو کر اپنا سر مبارک اپنے حجرہ مبارک کی طرف باہر بڑھاتے، تو وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ، آقا خود مسجد میں بیٹھے ہوتے، تو فَأُرَجِّلُهُ، میں نبی پاک علیہ السلام کو کنگھی کرتی تھی۔ وَكَانَ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةٍ إِذَا كَانَ مُعْتَكِفًا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاشانہ اقدس میں تشریف نہیں لاتے تھے سوائے حاجت کے، ورنہ آپ مسجد میں رہتے تھے۔ مسجدوں میں ویسے سونا اعتکاف کے علاوہ بھی منع نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انہ کان ینام وهو شاب اعزب لا اہل له فی مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرماتے ہیں کہ میں خوب جوان تھا
اور میں مسجد میں سویا کرتا تھا، میری ابھی شادی نہیں ہوئی تھی، اور مسجد نبوی ہوتی تھی۔ یہ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 440 440۔ یہ جو ہے ثم اتم الصیام الی اللیل، یہاں سے علماء نے ایک اور بھی استدلال کیا ہے، فرماتے ہیں کہ فیہ دلیل علی حرمت صیام الوصال، اس آیت میں مسلسل روزے رکھنے، رات تک جا کے روزہ آپ نے کھول دینا ہے، مسلسل نہیں رکھنے، مسلسل صوم وصال کی حرمت پر یہ آیت دلیل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صوم وصال مسلسل روزے رکھنے سے منع فرمایا۔ مسلمانوں میں سے ایک صحابی نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کیا کہ انک تواصل یا رسول اللہ، آقا آپ تو مسلسل روزے رکھتے ہیں۔ تو قال ایکم مثلی، تو میں سے کون ہے جو میری مثل ہو؟ انی ابھی تو یطعمنی ربی ویسقین، میرا تو وقت اس طرح گزرتا ہے، میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے اور میرا رب مجھے پلاتا بھی۔ فلما ابو، جب صحابہ کرام نے اصرار کیا کہ حضور ہمیں بھی شرف بخشا جائے، روزے رکھنا چاہتے ہیں، تو فلما ابو ان ينتهوا، وہ لوگ روزے رکھنے سے باز نہ آئے، وہ چند آدمی تھے، تو واصل بہم یومن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ایک دن مسلسل روزہ رکھایا، ثم یومن، پھر اگلے دن بھی رکھایا، ثم رأوا الہلال، پھر انہوں نے چاند تک دیکھ لیا، تو فقال لو تأخر لزدتکم، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ تو چاند نکل آیا ہے، اگر چاند نہ نکلتا تو میں آپ لوگوں کو اور روزے رکھاتا۔ تو یہ قد تنکیر لہم، ان کو تنبیہ کرنے کے لیے، یہ تھوڑا سا کمزور ہو جائے نا پھر ان کو پتہ چلے گا۔ تو یہ ان باتوں کا تعلق حلت اور حرمت سے نہیں ہے بلکہ تعدیب سے ہے، اور باہم دل لگی پیار محبت سے ان باتوں کا تعلق ہے۔ یہ حدیث بخاری شریف میں ہے، حدیث نمبر 1965۔ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون، اور ناحق ایک دوسرے کے مال آپس میں نہ کھاؤ، اور نہ بطور رشوت وہ مال حاکموں تک پہنچاؤ کہ لوگوں کے مال کا کچھ حصہ گناہ کے ساتھ ناجائز طور پر جان بوجھ کر تم کھا لو۔ جی، کسی کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ، اور ناجائز مقدمہ بازیاں نہ کرو، جھوٹا ہونے کے باوجود کیس کر دینا، اور اس ڈر سے کیس کر دینا کہ یہ پہلے یہ نہ کر دے میں پہلے کر دوں، یہ اٹکلیں کرنا، یہ اسلام میں سخت ناپسندیدہ ہے۔ یہ انسان کے جو معاشری معاملات ہیں یہ اسلام سے ہی سیکھے جائیں، دوسرے لوگوں نے ان کو اپنا ذاتی، نجی اور ملکی معاملہ بنایا ہوا ہے، اور ملکی قانون کی حد تک اپنے اسمبلیوں کے بنائے ہوئے قوانین لوگوں نے اپنے اوپر لاگو کیے ہوئے ہیں۔ ان معاملات میں قرآن، حدیث اور شریعت اسلامیہ جس حد تک انسان کے اللہ کے ساتھ تعلقات اور عبادات، انسانوں کے باہمی تعلقات اور روابط اور معاشرتی اصلاح اور ذاتی، نجی اور آئلی قوانین کے حوالے سے جس حد تک اسلام بولتا ہے اور ہر موڑ پر رہنمائی فراہم کرتا ہے، پوری دنیا کے اندر کوئی دوسرا مذہب اس حد تک رہنمائی فراہم نہیں کرتا۔ اور جب دوسرے مذہبوں میں ان موضوعات پر رہنمائی موجود ہی نہیں ہے تو اب لوگ مجبوراً یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ذاتی مسائل تھے، ان میں مذہب کو بولنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ مذہب جب وسیع ہوتا ہے تو ان معاملات میں بولتا ہے، جو مذہب وسیع نہیں ہے، محدود ہیں، وہ ان معاملات میں نہیں بولتے، تو اپنی کمزوری کو چھپانے کے لیے ان کو ذاتی، نجی اور علاقائی باتیں قرار دے کر ان سے مذاہب کو نکالنا چاہتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ میرا ایک ساتھ والا ہے، پڑوسی ہے، اس نے میری زمین پر قبضہ کر رکھا ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں کو بلوا کر فرمایا کہ جس نے کہا تھا کہ یہ میری زمین ہے اور اس نے قبضہ کیا ہوا ہے، وہ حضرموت کے رہنے والے تھے، تو حضرموت والوں کو حضرمی کہا جاتا ہے۔ تو حضرمی سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ آپ کے پاس گواہی موجود ہے؟ شریعت کا اصول یہ ہے کہ البینۃ علی المدعی، گواہ پیش کرنا مدعی کی ذمہ داری، والیمین علی من انکر، اور جو انکار کرے وہ قسم اٹھائے، حلف اٹھائے۔ تو آپ نے پوچھا تیرے گواہ ہیں کہ یہ زمین تیری ہے؟ تو اس نے کہا حضور میرے پاس گواہ نہیں ہے۔
تو دوسرے سے فرمایا کہ تم پھر قسم اٹھاؤ. تو اس حضرمی نے کہا یا رسول اللہ یہ قسم اٹھا جائے گا, یہ بڑا بے باک آدمی ہے. تو نبی پاک علیہ السلام نے قانون شریعت کے مطابق ہی فیصلہ کرنا تھا. آقا نے فرمایا یہ آخرت کا معاملہ خود بھگت لے گا, لیکن آپ نے اس سے حلف لیا اور حلف کے مطابق آپ نے فیصلہ کر دیا. تو جب وہ گئے, دونوں صحابی اٹھ کے جانے لگے, تو آپ علیہ السلام نے تنبیہ فرمائی لئن حلف علی مالہ لیاکلہ ظلما, اگر کسی بندے نے قسم اٹھائی ہو جھوٹی تاکہ ظلم کے طور پر کسی کا مال کھا لے, تو لیلقین اللہ وہو عنہ معرض, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے اس کی ملاقات ہوگی تو اللہ تعالیٰ اپنا چہرہ قدرت اس سے پھیر لے گا. بے رخی جس کو ہم کہتے ہیں, اللہ تعالیٰ کو کوئی رخ شخ نہیں ہے. تو تنبیہ مراد ہے, نفرت مراد ہے, اور اللہ تعالیٰ جس سے نفرت کرتا ہے اور چہرہ قدرت پھیر لیتا ہے وہ سیدھی سیدھی جہنم ہے. یہ حدیث مسلم شریف میں ہے اور حدیث نمبر 358 ہے, 358. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما انا بشر, میں انسان ہوں, وانکم تختصمون الیہ, تم لوگ میرے پاس اپنے جھگڑے لے کر آتے رہتے ہو. ولعل بعضکم ان یکون الحن بحجتہ من بعد, ایسا ہو سکتا ہے کہ تم میں سے ایک بندہ زبان چلانے میں دوسرے سے زیادہ تیز ہو. تو وَأَقْضِي لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ, تو میں نے تو فیصلہ وہ کرنا ہے جو دلائل کی روشنی میں, گواہوں کی روشنی میں, جو تم میرے سامنے بولو گے اس کی روشنی میں نے شریعت کے مطابق فیصلہ کر دینا. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا علم نبوت فیصلہ کرنے میں استعمال نہیں فرماتے تھے. تو شرعی مسئلہ بھی ہے کہ جج خود عین موقع کا گواہ بھی ہو تو جج گواہ نہیں بن سکتا. جج نے فیصلہ گواہوں کے بیانات اور فریقین کو سامنے بٹھا کر ان کی باتوں کی روشنی میں کرنا ہوتا ہے. خیر, آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بندہ اپنی تیز گفتگو اور دلائل کو مزین کر لینے کی وجہ سے غلط ہونے کے باوجود اگر اپنے حق میں فیصلہ کروا لے گا تو فلا یاخذ انما اقطع له قطعۃ من النار, ایسا بندہ اپنے لیے جہنم کا ٹکڑا لے کے جاتا ہے. یہ حدیث بخاری شریف میں ہے اور ایک سے زیادہ جگہ پر ہے. ایک نمبر ہے 6967 6967. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. لوگ آپ سے نئے چاندوں کے متعلق دریافت کرتے ہیں, آپ فرما دیجئے وہ لوگوں کے دینی دنیاوی کاموں اور حج کے لیے اوقات کی نشانیاں ہیں, اور یہ کوئی نیکی نہیں کہ تم گھروں میں ان کے پیچھے سے آؤ, لیکن اصل نیکی اس کی ہے جو پرہیزگار ہو, اور آؤ گھروں میں ان کے دروازوں سے اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ. جی اے محبوب, آپ سے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں. اب شان نزول ہم بیان کریں یا نہ کریں, آیت خود بتا رہی ہے کہ اس کا کوئی شان نزول ہے. ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ سوال کیا گیا تھا کہ یہ چاند کیا ہوتا ہے, تو اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے کہ آپ سے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ ان کو بتا دیجئے کہ یہ لوگوں کے لیے حج وغیرہ کے اوقات اور ڈیٹس, تاریخیں مقرر کرنے اور نظام دنیا چلانے کا ایک ذریعہ ہے. چاند کے دیگر فوائد بھی ہیں, چاند رات کو روشنی بھی دیتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے جو اس کا شرعی استعمال ہے وہ بیان فرمایا. آگے فرمایا کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم گھروں کی پیٹھ سے پچھلے دروازوں سے گھر میں داخل ہو. اس کا بھی پتہ چل رہا ہے کہ کوئی پس منظر ضرور ہے, تو وہ پس منظر حدیث کے بغیر سمجھ ہی نہیں آ سکتا. وہ پس منظر یہ ہے کہ لوگوں میں یہ رواج تھا کہ احرام باندھتے حج کو جاتے تو گھر کے دروازے سے سیدھا سیدھا باہر نکلتے تھے گلی سے, لیکن جب واپس آتے تو گھر کے دروازے سے نہیں بلکہ بیک ڈور سے پچھلے دروازے سے گھروں میں داخل ہوتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم گھروں کو پچھلے دروازے سے داخل ہو, بلکہ نیکی یہ ہے
کہ ولاکن البر من اتقى، نیکی یہ ہے کہ تمہارے دلوں کے اندر اللہ کا تقوی اور خوف موجود ہو. وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، گھروں کے دروازوں کے راستے سے سیدھا سیدھا آیا کرو. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين. اور قتال کرو اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے جو تم سے قتال کرتے ہیں، اور حد سے نہ بڑھو، بے شک اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. جی یہ آیت جہاد کی فرضیت میں نازل ہوئی ہے، اور اس میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں. یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ ہجرت سے پہلے جہاد منع تھا، روکا گیا تھا، درگزر کا حکم تھا. قرآن کے اندر آیتیں موجود ہیں. ادفع باللتی ہی احسن، یہ سورۃ فصلت کی آیت نمبر 34 ہے. فاعف عنہم واصفح، ان سے درگزر کیجیے اور جانے دیجیے، یہ سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 13 ہے. وہجرہم ہجرا جمیلا اور لست علیہم بمسیطر. اس طرح کی آیتیں کافی تھیں جن کے اندر جہاد سے فی الحال روکا جا رہا تھا اور درگزر کا سبق دیا جا رہا تھا، حکم دیا جا رہا تھا. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ شریف میں ہجرت فرمائی تو امر بالقتال ہے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کے خلاف جنگ کرنے کا حکم دیا گیا. اور اس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم. یہ جو ہم یہ آیت اس وقت پڑھ رہے ہیں. تو حضرت ربیع بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حاضی اول آیت نزلت فی القتال، یہ سب سے پہلی آیت ہے جو جنگ اور جہاد کے جواز میں نازل ہوئی تھی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کرنے والوں کے خلاف جنگ کرنے کا حکم دیا تھا. اس میں بھی یہ ابتدائی آیت تھی تو ہلکی پھلکی اجازت دی گئی تھی، جو جنگ کریں ان کو جوابی جنگ کرو. پہلے اتنی بھی اجازت نہیں تھی، پھر یہ اجازت آگے کو بڑھتی چلی گئی. تو اس ایک آیت کو پکڑ کے بیٹھ نہیں جانا چاہیے کہ جنگ جو ہے یا جہاد جو ہے وہ صرف دفاعی ہوتا ہے. نہیں، آگے آپ آیتیں پڑھیں گے تو انشاءاللہ کھڑکیاں کھول جائیں گی کہ کس حد تک جہاد کی اجازت دی گئی ہے. اس میں الفاظ ہیں ولا تعتدوا، حد سے تجاوز نہ کرو. حد سے تجاوز نہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ ہے لا تقتلوا النساء والصبیان والشیخ الکبیر والرہبان. یہ اس وقت کی بات ہے کہ عورتوں کو قتل نہ کرو، بچوں کو قتل نہ کرو، بوڑھوں کو قتل نہ کرو، اور جو تارک دنیا ہوں ان میں سے مذہبی لوگ ان کو بھی قتل نہ کرو. وہ جا کے کسی پہاڑ میں بیٹھا ہوا ہے اس کو چھیڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو بلا من القا علیکم السلام، جو تمہیں السلام علیکم کہے اس کے خلاف بھی جہاد نہ کرو. یہ حضرت ابن عباس اور مجاہد کا قول ہے. یہ تفسیر بغوی میں موجود ہے، اور یہ جہاد کی ابتدائی اجازت کے دنوں کی بات ہے. اب ان میں سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بعد میں بھی بنا رہیں، لیکن ان کے اندر ٹوٹل چیزیں ایسی نہیں ہیں جو بعد میں بنا رہیں، بعض چیزیں بعد میں الاؤ ہو گئی تھی. حضرت یحییٰ بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام کی طرف ایک لشکر بھیجا، اور اس لشکر کے سردار تھے یزید بن ابی سفیان. یہ حضرت ابو سفیان کے بیٹے تھے، حضرت امیر معاویہ کے بھائی تھے. تو وکانا امیرہ ربع من تلک الاربع، تو لشکر کے 4 حصے تھے، 1/4 حصے کے امیر یہ بھی تھے. حضرت ابو بکر صدیق یزید بن ابی سفیان کے ساتھ ساتھ چلتے جا رہے ہیں. وہ سواری پر تھے، صدیق اکبر زمین پر پیدل چل رہے تھے. انہوں نے کہا کہ اے صدیق اکبر، یا تو آپ بھی سواری پہ آ جائیں یا پھر مجھے اجازت دیں میں نیچے اترتا ہوں. آپ نے فرمایا نہ تم نیچے اترو گے نہ میں سواری پر بیٹھوں گا. میرا مقصد تمہیں نصیحتیں کرنا ہے، اور یہ جو میں پیدل تمہارے ساتھ ساتھ چل رہا ہوں، انی احتسب خطای ہذہ فی سبیل اللہ، یہ میرا ایک ایک قدم اللہ کی راہ میں ہے، مجھے پیدل چلنے دو. تو ثم قال لہ، پھر ان کو لمبی نصیحتیں ہیں. آپ نے فرمایا کہ جب وہاں جاؤ گے تو میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، آپ نے عورتوں کو قتل نہیں کرنا، بچوں کو قتل نہیں کرنا، بوڑھے اور لاچار کانپتے ہوئے بابوں کو قتل نہیں کرنا، اور درخت پھلدار ہوں تو وہ نہیں کاٹنے، کھجوروں کو جلانا نہیں، اور کسی قسم کی بزدلی نہیں دکھانا. تو یہ طویل حدیث ہے، میں نے اس کے چند الفاظ آپ کو سنائے ہیں.
کہ جنگ کرنے کے آداب کیا تھے، یہ حدیثوں مرفوع حدیث میں بھی ہیں، اور صدیق اکبر کا یہ عمل بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہی محفوظ ہے۔ یہ حدیث موطا امام مالک میں ہے، حدیث نمبر 1627۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ۔ اور کافروں کو قتل کرو جہاں انہیں پاؤ، اور انہیں نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا، اور کفر کا فساد قتل سے زیادہ سخت ہے، اور نہ قتال کرو ان سے مسجد حرام کے پاس یہاں تک کہ وہ تم سے وہاں قتال کریں، پھر اگر وہ تم سے وہاں قتال کریں تو انہیں قتل کرو، ایسی ہی سزا کافروں کے لیے ہے۔ جی، تو وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، انہیں قتل کرو جہاں بھی انہیں پاؤ۔ ہاں جی، یہ جہاد صرف اپنی جان بچانے کا ہے، دفاعی ہے یا اوفینسو ہے؟ یہ ان لوگوں کے ان مظالم کا جواب ہے کہ اب انہیں جہاں بھی پاؤ ان کے خلاف جہاد کرو۔ تو وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور جہاں سے انہوں نے آپ لوگوں کو نکالا ہے، مراد مکہ شریف ہے، اور ان کو آپ وہاں سے جا کر نکال دو، تو وہاں سے ان کو نکالنے کے لیے مدینہ شریف والے مدینہ میں بیٹھ کے اپنا دفاع کریں گے یا مکہ میں پہنچ کر ان کو وہاں سے نکالیں گے؟ تو یہ پھر صرف دفاعی جنگ تو نہ ہوئی، وہاں سے ان کو نکالنا ہے تو یہ دفاع نہیں ہے، یہ دفاع سے بڑھ کر ان کی سابقہ ظالمانہ کارروائیوں کا جواب ہے۔ اور فرمایا بَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، فتنہ قتل سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ تو فتنہ سے کیا مراد ہے؟ فتنہ سے مراد جو انہوں نے فتنہ برپا کیا ہوا تھا، اور ان کا شرک جو ہے یہ بھی فتنہ ہے۔ علماء نے صاف لکھا ہے کہ فتنہ سے مراد شرکہم باللہ تعالی اعظم من قتلکم ایاہم فی الحرم، ان لوگوں کا شرک کرنا اس جنگ سے زیادہ فتنہ ہے۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ شرک جنگ سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ آگے فرمایا وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، مسجد حرام کے پاس ان سے جنگ نہ کرو، وہ مسجد حرام کی حرمت الگ ہے۔ لیکن یہاں بھی ایک اجازت ہے، حتیٰ یقاتلوکم فیہ، اگر وہاں یہ آپ پر جنگ کی پہل کریں تو وہاں ان کے ساتھ آپ جنگ وہاں بھی کر سکتے ہو۔ تو پہل کرنے کا تعلق مسجد حرام سے ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر جگہ کے ساتھ پہل کا تعلق نہیں ہے، ورنہ مسجد حرام کے اندر ان کے پہل کرنے کی جو قید تھی وہ بے فائدہ ہو کر رہ جائے گی۔ مسجد حرام میں وہ پہل کریں تب بھی دوج کرنے کی وہاں پر بہرحال اجازت ہے، کیونکہ وہ مسجد حرام کو اپنی آڑ بنا لیں تو پھر اپنی پناہ گاہ بنا لیں تو پھر آپ کو یاد ہوگا 79 یا 80 میں مسجد حرام شریف میں، کعبہ شریف میں کچھ لوگوں نے وہاں پر قبضہ کر کے وہاں پر فساد مچانے کی کوشش کی تھی، تو پوری دنیا کے علماء کی طرف سے وہاں پر فتوے مانگے گئے تھے، تو علماء کے فتوے گئے تھے، پاکستان سے بھی فتوے گئے تھے کہ چونکہ وہ خود حرم شریف کو غلط طریقے سے استعمال کر رہے ہیں، لہذا حرم شریف کے تقدس کے باوجود ایسی صورتحال میں حرم شریف کے اندر کے خلاف کارروائی کرنا شرعاً درست ہے۔ اور یہی آیت علماء نے پڑھ کے سنائی تھی، فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، تو وہاں مسجد حرام میں اگر یہ پہل کریں تو آپ ان کے خلاف وہاں بھی کارروائی کر سکتے ہو۔ کذالک جزاء الکافرین، کافروں کا یہی انجام ہے۔ تو یہ آیتیں ابھی اس سے آگے اور بہت زیادہ آیتیں آئیں گی۔ تو میں نے ایک خطاب سنا کسی صاحب کا، وہ نیٹ پر تھا، اب پتہ نہیں ہے کہ غائب ہو گیا ہے، تو وہ امریکیوں کے سامنے ان کی وہ چاپلوسی سی کر رہے تھے کہ جی انگلش میں بول رہے تھے jihad is only and only to be carried out when the war is imposed upon you by the enemy and you have been compelled to react against him. This is called jihad, nothing else. کہ جہاد صرف اور صرف اس وقت کیا جاتا ہے جب دشمن تم پر جنگ مسلط کرے اور تم جوابی کارروائی پر مجبور ہو جاؤ، تو یہ جہاد ہوتا ہے، اس کے علاوہ جہاد کچھ نہیں۔ تو یہ خالص ظلم ہے دین کے ساتھ، اور اسلامی تعلیمات کو مسخ کرنے والی تجدید ہے۔ تو جہاد کے مختلف اقسام ہیں۔ یہ جو جہاد بتا رہے تھے صاحب، یہ تو اپنا دفاع، یہ نفیر عام کی صورت میں ہوتا ہے۔ جہاد کی کئی شکلیں ہیں۔ جب دشمن دروازے پہ آ جائے
تو اس وقت ہر بندے پر جہاد فرض ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ عورتوں پر بھی جہاد فرض ہو جاتا ہے۔ اگر دشمن ہتھیار لے کر آپ کی گلیوں میں آ گیا ہو تو ایسی صورتحال میں تو علماء نے عورت کو دوپٹہ تلاش کرنے کی بھی اجازت نہیں دی۔ ہاں، ایسی صورتحال میں عورت اپنا ہتھیار ڈھونڈ سکتی ہے۔ کیوں؟ اسے دوپٹے کی پڑی ہے، معاملہ اس کی عزت تک پہنچ چکا ہے، تو بڑا قدم اٹھانے کا حکم ہے ایسی صورتحال میں۔ یہ ہوتا ہے نفیر عام۔ ایک جہاد ہوتا ہے دشمن کو مضبوط ہونے سے پہلے ہی کچل دینا، ایڈوانس پہل کر دینا۔ جنگ بدر اسی طرح ہوئی تھی۔ ایک جہاد ہوتا ہے دشمن کے علاقے میں اپنے پھنسے ہوئے مسلمانوں کی ہیلپ کرنا اور اپنی زمینیں، اپنی جائیدادیں، اپنے حقوق ان سے آزاد کرانا، جیسے فتح مکہ ہوئی تھی۔ ایک جہاد ہوتا ہے کہ دنیا بھر کے لوگوں میں سے خواہ وہ غیر مسلم ہوں، اگر وہ طاقتور مسلمانوں کو ریکویسٹ کریں کہ ہم ادھر پھنس گئے ہیں، آپ لوگ تگڑے ہو، ہماری مدد کرو، ان سے ہماری جان چھڑاؤ، تو وہاں بھی مسلمان پہنچ کر انسانیت کی ہمدردی کی بنا پر ان کے خلاف کارروائی کر سکتے ہیں۔ اندلس اسی طرح فتح ہوا تھا۔ پانچویں صورت ہوتی ہے جہاد کی کہ اور کچھ بھی سبب وجہ نہ ہو تو صرف اسلام پھیلانے کی غرض سے مسلمان بارودی اور افرادی اعتبار سے اس پوزیشن میں ہوں کہ اسلام پھیلایا جائے، تو وہ دشمنوں کو پیغام بھیجیں، آفر کریں کہ مسلمان ہو جاؤ۔ وہ مسلمان ہو جائیں، بے شک دلائل دیں ان کو کہ یہ اسلام کے حق ہونے کے دلائل ہیں، وہ مان جائیں، اچھی بات ہے، نہ مانیں دوسری پیشکش کی جائے کہ جزیہ دے کر ہمارے ماتحت ہو جاؤ، رہو اپنے مذہب پر۔ صحیح معنی میں لا اکراہ فی الدین کا یہی معنی ہے۔ پھر وہ مان جائیں، پھر بھی مسئلہ حل ہے۔ اگر نہ مانیں تو پھر ان کے خلاف اعلان جنگ کر دیا جائے۔ مشکات شریف میں وہ خط موجود ہے جو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایرانیوں کو لکھا تھا۔ من خالد بن الولید، یہ خط ہے خالد بن ولید کی طرف سے الی رستم و مہران فی بلد فارس۔ یہ رستم اور مہران کی طرف خالد بن ولید کا خط ہے، فارسیوں ایرانیوں کی طرف، اور اس میں وہ لکھتے ہیں مسلمان ہو جاؤ تمہیں سلامتی مل جائے گی، مسلمان نہیں ہوتے جزیہ دے کر ہمارے ماتحت رہو، اپنے ملک میں رہو، ہم تمہارے اوپر تمہارے بندہ ڈیوٹی لگا دیں گے، گورنری کرتا رہے گا، اور اگر دونوں چیزیں قبول نہیں ہیں تو پھر سن لو، میرے ساتھ وہ فوج ہے جسے موت اتنی پیاری ہے جتنی ایران والوں کو شراب پیاری ہے۔ تو یہ جہاد کی مختلف صورتیں ہیں۔ تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ تمام دلائل پر نظر نہ رکھنا تحقیق کا نقصان کر رہا ہے۔ آپ میری ہر بات دیکھتے جائیں گے کہ جہاں جہاں ہم نے کسی کی غلطی پکڑی ہے وہاں وہاں ہم نے، اس بندے نے ایک دلیل پکڑی ہوئی تھی، میں نے اس کے سامنے 20 حدیثیں اور بہت سارے دلائل اور ساری صورتحال رکھ کر سمجھانے کی پوری ایمانداری سے کوشش کی ہے کہ رب کو جان دینی ہے۔ ہم انشاءاللہ جو بتائیں گے پوری کی پوری شریعت کا نقشہ آپ کے سامنے رکھ دیں۔ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ پھر اگر وہ کفر سے باز آ جائیں تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ جی ہاں، یہ لوگ کفر سے باز آ جائیں، شرک اور کفر چھوڑ دیں تو، اور سیدھی بات ہے کہ مسلمان ہو جائیں تو پھر ٹھیک ہے، ان کے خلاف یہ آپ کے بھائی ہیں، کوئی کارروائی نہیں ہوگی۔ آگے جی، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهُوا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ۔ اور ان سے قتال کرتے رہو یہاں تک کہ فتنہ کا زور نہ رہے اور اللہ ہی کے لیے ہو دین کا نظام، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو زیادتی نہیں مگر ظالموں پر۔ فتنہ ختم ہونے تک جنگ کرنی ہے۔ فتنہ ختم ہو جائے جنگ بند، 1 انچ بھی آگے بڑھنے کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ حضرت سلیمان بن بریدہ اپنے والد گرامی سے روایت کرتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا امر امیرا علی جیشن اور علی سریۃ اوصاہ فی خاصتہ بتقوی اللہ۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی لشکر کا کسی کو امیر بناتے تو اسے پوری رہنمائی دیتے، نصیحتیں کرتے کرتے اس کو بھیجتے تھے کہ اللہ سے ڈرتے رہنا، پوری احتیاط کے ساتھ جنگ کرنا، فالتو تلوار نہیں چلانی۔ ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال یا رسول اللہ، ایک بندہ نے عرض کیا، مل قتال فی سبیل اللہ، جنگ اللہ کی راہ میں جہاد، قتال کیا ہوتا ہے؟ فرمایا ہاں، صحابی نے سوال میں یہ چیز بھی ایڈ کی، فإن أحدنا يقاتل غضبا، ہم میں سے کوئی بندہ جہاد کرتا ہے تو اپنے ذاتی کوئی غصہ ہوتا ہے، تو ويقاتل حمیۃً، یا کوئی اپنی غیرت کا مسئلہ ہوتا ہے تو بہانہ جہاد کا کرتا ہے۔ تو فرفع الیہ راسہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھایا، اس بندے کی طرف دیکھا، قالا وما رفع الیہ راسہ الا انہ کان قائما، نبی پاک علیہ السلام نے سر مبارک اس لیے اٹھایا تھا، اس سر اٹھانے سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ بندہ کھڑا تھا، حضور بیٹھے تھے۔ فقال من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، جس بندے نے جہاد کیا اس نیت سے کہ اللہ کا کلمہ اونچا ہو، لا الہ الا اللہ کو بلند کرنے کے لیے کسی نے جہاد کیا، تو فہو فی سبیل اللہ عز وجل، یہ جہاد ہوگا جو اللہ کی خاطر ہوگا۔ یہاں سے جو سوال تھا کہ اپنے ذاتیات بعض اوقات ہوتی ہے، غصہ ہوتا ہے، جس کو وہ پیڑا ہور تے پھکیاں ہور، تو ایسا نہ ہو۔ آپ دیکھتے ہیں کہ خاص طور سے جو زیادہ لوگ دیہاتوں میں یا بعض اوقات پڑھے ہوئے نہیں ہوتے، یا بعض اوقات مذہبی ہو تب بھی غلطی کا پتلا ہونے کے ناطے ایسی خطائیں کر جاتے ہیں، یا بعض مذہبی کہلانے والے لوگ بھی، معاملہ مسلکی ہوتا ہے، معاملہ ذاتی ہوتا ہے، معاملہ ایک گھر کا ہوتا ہے، معاملہ اندرونی ہوتا ہے، اس کو مذہبی رنگ پہناتے ہیں۔ تو ذاتی مذہبی چیز میں فرق کرنا یہ بڑا ضروری ہوتا ہے، ذاتیات اور ہوتی ہے، مذہبیات اور ہوتی ہے۔ تو بہانہ مذہب کا بنانا اور اپنے اندر کی پیڑیں اور درد مذہب کا بہانہ بنا کر دور کرتے رہنا اور غصہ نکالتے رہنا، یہ متقی آدمی کو زیب نہیں دیتا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جنگ کروں جب تک وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھتے، ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکوٰۃ، جب تک نماز نہیں پڑھتے اور زکوٰۃ نہیں دیتے۔ یہ زکوٰۃ نہ دینے پر جنگ کا حکم ہے، تو وہ صدیق اکبر نے جو جنگ کی تھی، یہ دلیل ہے اس کی۔ وَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ، جب یہ سارے عمل کریں گے تو ان کے خون اور ان کے مال مجھ سے محفوظ ہو جائیں گے، سوائے اس کے کہ انہوں نے کوئی جرم کیا ہو تو سزا کے طور پر ان کو میں کوئی سزا دوں تو دوں، ورنہ جب وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیں، نماز پڑھیں، زکوٰۃ دیں اور احکام اسلامی کو تسلیم کر لیں، تو اس کے بعد میں ان کو آزاد کر دوں گا، ورنہ مجھے ان کے خلاف جنگ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ حدیث بخاری شریف میں ہے، حدیث نمبر 25 تو جنگ کب تک کرنی ہے؟ جب تک اگلے کلمہ نہ پڑھ لیں۔ دفاع شفا کا کوئی رولا نہیں ہے، وہ ایک خاص صورتحال ہے نفیر عام کی، دفاع تو ہر کوئی اپنا کرتا ہے۔ وہی جو میں نے آپ کو انگریزی میں ایک صاحب کے جملے بتائے ہیں، ان کے اگلے الفاظ یہ ہیں کہ ایوری سنگل نیشن ہیز دا رائٹ آف سیلف پریمپشن، ہر قوم کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے۔ The same is being exercised by America، تو امریکہ یہ اپنا دفاع ہی کر رہا ہے، یہ ایک مسلمان کہلانے والا یہ بات کہہ رہا۔ ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے بتایا، ان امراتن وجدت فی بعض مغازی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقتولۃ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات میں ایک دفعہ ایک عورت قتل کی ہوئی پائی گئی، فانکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قتل النساء والصبیان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند کیا کہ عورتوں یا بچوں کو قتل کیا جائے۔ یہ حدیث بخاری میں ہے، حدیث نمبر 3014 ہے، 3014۔ الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين۔
حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کے بدلے میں ہے اور ادب کی سب چیزوں میں بدلہ ہے، تو جو تم پر زیادتی کرے تم بھی اس کی زیادتی کا بدلہ لو، اتنی زیادتی کے ساتھ جتنی اس نے تم پر کی، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے۔ جی، حرمت والے مہینے کے بدلے حرمت والا مہینہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ذی القعدہ کے مہینہ میں عمرہ حدیبیہ سے روک دیا گیا تھا، تو بالکل اگلے سال اسی ذی القعدہ کے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرے کے لیے تشریف لے گئے، عمرہ کرنے میں کامیاب ہوئے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ حرمت والے مہینے کے بدلے میں حرمت والا مہینہ ہے، یعنی ایک سال نہ سی تو اگلے سال اسی مہینے میں اللہ نے اپنے محبوب اور محبوب کے محبوبوں کو عمرے کی سعادت سے بہرمند فرمایا، اور جو تم پر زیادتی کرے اتنی زیادتی تم بھی کر سکتے ہو، لیکن واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہنا۔ اس میں اشارہ ہے کہ جو کسی پر زیادتی کرتا ہے جواباً اگر اگلا کوئی زیادتی نہ بھی کرے تو یہ اس کے متقی ہونے کا ثبوت ہوتا ہے۔ یہ میرے اور آپ کے لیے ایک سبق بھی ہے کہ اگر ہماری ذاتیات پر کوئی بندہ ایسی بات کرے یا دینی معاملے میں بھی کوئی بندہ ایسی بات کرے جو آپ نے پوری ایمانداری اور تحقیق کے ساتھ کی ہے، تو جواباً آپ پر کوئی کیچڑ اچھالتا ہے یا کوئی ایسی بات کرتا ہے تو آپ نے پوری حکمت عملی اختیار کرنی ہے اور دیکھنا ہے کہ اس کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو فائدہ کتنا ہوگا اور نقصان کتنا ہوگا۔ اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود مدینہ میں تشریف فرما ہو کر ہمارے نامہ ہائے اعمال دیکھ رہے ہیں، ہمارا نامہ اعمال حضور کے سامنے باقاعدہ پیش ہوتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں میرے سامنے تمہارے اعمال پیش ہوتے ہیں، اچھے ہوتے ہیں تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور تمہارے اعمال اگر خراب ہوتے ہیں تو میں تمہارے لیے دعائے مغفرت کرتا ہوں۔ تو پوری احتیاط کے ساتھ اور اللہ کا خوف رکھتے ہوئے اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا حیا کرتے ہوئے ہمیں کسی پر سوال کرنا چاہیے یا کسی کے سوال کا جواب دینا چاہیے یا جواب کا جواب دینا چاہیے۔ تو جتنا کوئی کر لے اتنا تم بھی کر لو، لیکن درگزر اور اللہ سے ڈرنا اس کو ترجیح حاصل ہے۔ وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين۔ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اور نیکی کرتے رہو، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ جی، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، ایک اپنے آپ کو ہلاکت میں اپنے ہاتھوں سے نہ ڈالو، دو اور احسان کی روش اختیار کرو، تین اللہ تعالیٰ احسان کا رویہ اختیار کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں نہ ڈالو، اس کی تفصیل میں کافی سارے باتیں موجود ہیں۔ اپنے آپ کو جان بوجھ کر قتل کرنا جیسے خودکشی ہوتی، یہ اس آیت کی روشنی میں بالکل منع ہے۔ یہ جان اللہ کی امانت ہے، اسے تلف کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یا کسی بھی طریقے سے مار ڈالنا، اپنے آپ کو کنویں میں کود کر، دریا میں کود کر، چھرا مار کر، گولی مار کر، آگ لگا کر، یہ ساری چیزیں علماء نے کتابوں کے اندر اس آیت کے تحت بیان فرمائیں۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ جس ہتھیار سے اپنے آپ کو مارے گا قیامت کے بعد جہنم کے اندر اسی ہتھیار سے بار بار اپنے آپ کو مارتا رہے گا۔ حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے ان سے سوال کیا کہ یہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 195 ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ أَهُوَ رَجُلٌ يَلْقَى الْعَدُوَّ فَيُقَاتِلُ حَتَّى يُقْتَلَ، تو یہ بندہ جو دشمن پر ٹوٹ پڑے اور اس کی صفوں میں گھس جائے اور بہت بڑا رسک لے جائے تو وہ دشمن کے ہاتھوں مارا جائے، تو کیا یہ اپنے آپ کو خود ہلاک کرنے کے برابر ہوگا یا نہیں؟ تو فرمایا لا، یہ ہلاکت خود اپنے آپ کو ہلاک کرنا نہیں ہے، ولیکن هو الرجل یذنب الذنب، بلکہ اس آیت کا مطلب ہے کہ جو بندہ گناہ کرتا ہے فیقول لا یغفر اللہ لی، اور پھر وہ کہتا ہے کہ لا یغفر اللہ لی، اللہ تعالیٰ میری مغفرت نہیں کرے گا، تو اپنے آپ کو وہ ہلاک سمجھتا ہے، ناقابل معافی سمجھتا ہے۔ تو فرمایا اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، خود اپنے آپ کو ناقابل معافی مجرم قرار نہ دو۔ اس آیت کے مفہوم کے اندر یہ چیز بھی شامل ہے،
ٹوٹل یہ مطلب نہیں ہے، اس کے اوپر دوسرے دلائل موجود ہیں۔ یہ حدیث مستدرک حاکم میں ہے، حدیث نمبر 3139 3139۔ وَإِلَىٰ، اس میں لفظ ہے إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت کی طرف نہ ڈالو۔ الہ اس کا معنی ہے ٹورڈز، کی طرف، مطلب ہے ہلاک ہو جانا تو بات کی بات ہے نا، ایسا کام کرنا جو ہلاکت میں ڈال دے اور بندہ اس کے نتیجے میں ہلاک ہو جائے یا ہلاک ہو سکتا ہو اور جان بوجھ کر ایسا کرنا ہو۔ تو یہ الہ کا لفظ بتا رہا ہے تدل علی حرمت ذالک، ارادہ قتل نفسہ اولا، بندہ اپنے آپ کو قتل کرنے کا اور خودکشی کرنے کا ارادہ نہ بھی کرے تو ہر ایسی حرکت اس آیت کے وسعت کے ضمن میں آ جاتی ہے جس کے نتیجے میں وہ بندہ مر سکتا تھا، جیسا اپنے آپ کو چھریاں مارنا، بلیڈ مارنا وغیرہ۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ 10 كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اور پورا کرو حج اور عمرہ اللہ کے لیے، پھر اگر تم روک دیے جاؤ تو بیچ دو جو کچھ تم پر آسان ہو قربانی سے، اور نہ منڈاؤ اپنے سر یہاں تک کہ پہنچ جائے قربانی کا جانور اپنی جگہ پر۔ پھر جو تم میں سے بیمار ہو یا اس کے سر میں کچھ تکلیف ہو تو اس پر بال اتروانے کا بدلہ ہے، روزے یا خیرات یا قربانی سے۔ پھر جب تم امن کی حالت میں ہو تو جو حج کے ساتھ عمرہ ملانے کا فائدہ اٹھائے تو اس پر قربانی ہے جیسی اس کے لیے آسان ہو۔ پھر جسے قربانی کی قدرت نہ ہو تو اس پر حج کے دنوں میں 3 دن کے روزے ہیں اور 7 روزے جب تم واپس آؤ، یہ پورے 10 ہوئے۔ یہ حکم اس کے لیے ہے جس کے اہل و عیال حرم کے رہنے والے نہ ہوں، اور اللہ سے ڈرتے ہو اور خوب جان لو کہ بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اور حج اور عمرہ اللہ کے لیے مکمل کرو۔ اس آیت میں حج اور عمرہ دونوں کا ذکر ہے، اور اس کا مقصد مکمل کرنا ہے۔ جب چھیڑو تو مکمل کرو، ورنہ حج فرض ہے اور عمرہ حج کی طرح فرض نہیں ہے، عمرہ سنت ہے۔ دونوں کا حکم جدا جدا ہے اور دونوں کو مکمل کرنے کا حکم ایک جیسا ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ حج پر بندہ جائے تو اگلے الفاظ ہیں اگر تم روک دیے جاؤ۔ اس کی مثال چند سال پہلے بڑی دنیا میں پھیلی تھی کہ کرونا آ گیا تھا تو حاجی حج پر گئے ہوئے تھے، وہاں سے ان کو واپس آنا پڑا، تو ان کی واپسی کس صورت میں ہوگی؟ کیا وہ احرام باندھ چکے تھے، اب وہ احرام کھول دیں؟ ان پر کوئی دم وغیرہ پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ یہ ایک تفصیلی بات تھی، اس وقت ہم نے بھی پورا اس پر مضمون اور فتویٰ شائع کیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ علماء نے یا لوگوں نے ہم سے رجوع کیا تھا، تو ہم نے اپنی سمجھ کے مطابق اس وقت بھی ساری تفصیل بتائی تھی، اور علماء نے اور بھی اچھی اچھی باتیں سب نے واضح کی، اپنا فرض ادا کیا تھا۔ حج پر جب بندہ جاتا ہے تو حج اور عمرہ کے کچھ احکام ایسے ہیں جو یہاں پر بتانے پڑھانے سے سمجھ کو نہیں آتے۔ ایک بات مشہور ہے، حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے حج کے اوپر ایک کتاب لکھی تھی، تو جب وہ حج کرنے گئے تو وہاں پر جب حج شروع کیا تو خود ہی جو کچھ اپنا یاد کا لکھا وہ اس کے الٹ کام کرنا شروع کر دیا۔ تو ایک نوجوان نے ان سے آ کے کہا بابا جی یہ کام ایسے نہیں کرنا، یہ ایسے کرنا، یہ پھیر سجا ایسے سجا لگانا ہے، کھبا نہیں لگانا۔ تو ویسے نوجوان نے کہا بابا جی میں ایک مشورہ دوں، ہمارے ایک بہت بڑے عالم ہیں ملا علی قاری، انہوں نے اس موضوع پر ایک کتاب لکھی ہے، آپ وہ کتاب پڑھ لیں۔ تو بابا جی نے کہا بیٹا ملا علی قاری تو میں ہی ہوں، لیکن حج کے مسائل اتنے مشکل ہوتے ہیں کہ جب تک بندہ عملی طور پر حج نہ کرے یہ ذہن نشین نہیں ہوتے۔ تو ایک حدیث میں آتا ہے انس بن مالک، یہ بخاری میں حدیث، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے کسی سے پوچھا کہ فلاں عمل حج کے وقت میں کیسے کروں؟ انہوں نے اصول بتایا، فرمایا افعل کما یفعل امراؤک، اس طرح کرتا جا جس طرح وہاں کا عملہ کرواتا ہے۔ آسان ہو گیا نا جی؟ تو یہ معاملات ایسے ہی ہیں۔ اب حج کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، حج مفرد
وہ سنگل حج، یہ مکہ شریف کے رہنے والے کرتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے حج قران، ایک ہوتا ہے حج تمتع۔ یہ 3 قسم کے حج ہیں۔ یہ حج قران اور حج تمتع باہر والوں نے کرنا ہوتا ہے۔ اور اس آیت میں فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج، جس نے عمرے کو حج کے ساتھ ملا کر تمتع اختیار کیا، یعنی فائدہ اٹھایا۔ تمتع کا معنی کیا ہوتا ہے؟ متاع، فائدہ لینا۔ تو وہ ہدی بھیج دے، اس کو ہدی، حج تمتع میں ہدی ہوتی ہے۔ اچھا، اب حج تمتع میں جو ہدی ہوتی ہے، اس حج کا نام کیا ہے؟ تمتع۔ میں نے آپ کو پہلے دن بتایا تھا کہ عربی کے لفظوں کے ایک لغوی معنی ہوتے ہیں اور ایک اصطلاحی معنی ہوتے ہیں، ایک مرادی معنی ہوتے ہیں اور ایک شرعی معنی ہوتے ہیں۔ اب حج تمتع ایک شرعی لفظ ہے۔ شریعت میں اس کا معنی ہے مخصوص طریقے سے حج کرنا جس میں ہدی دی جاتی ہے۔ تو اس حج کو تمتع کہتے ہیں۔ تو تمتع کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہر لفظ کا ایک مادہ ہوتا ہے۔ تمتع کا مادہ کیا ہے؟ میم تا عین، سمجھ آ گئی جی؟ تو متع کا مادہ کیا ہے؟ میم تا عین ہا، یا آخر پہ گول تا۔ اس حج کو بھی حج متع کہتے ہیں، حج تمتع یا حج متع کہتے ہیں۔ تو یہ قرآن کے اندر لفظ موجود ہے، اسی آیت کے تحت حدیثیں بھی موجود ہیں۔ صحیح بخاری میں حج تمتع کا باب ہے، اس باب کے اندر بھی اوپر یہ عنوان ہے اور نیچے حدیث ہے۔ وہ کیا ہے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تمتع کیا تھا۔ کون سا تمتع تھا؟ حج تمتع۔ اب حج تمتع کی بات ہو رہی ہے تو ایک آپ نے یہ ٹی وی وغیرہ پہ ڈیبیٹ سنی ہوگی، تو وہ جی ہم حضور کے زمانے میں ہم نے متع کیا تھا، یہ لفظ وہ دکھا دیں گے۔ اور وہ متع کون سا ہے؟ حج تمتع۔ قرآن میں آیت موجود ہے، بخاری میں پورا چیپٹر موجود ہے، اس ہیڈنگ، ٹائٹل، عنوان اور چیپٹر کے تحت یہ حدیث آئی پڑی ہے۔ لیکن اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوچ۔ حج کے بارے میں ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ قرآن میں آتا ہے کہ اللہ کی خاطر لوگوں پر اللہ کے گھر کا حج کرنا فرض ہے۔ قرآن کی آیت موجود ہے قرآن کے اندر، حج اور عمرہ مکمل کرو۔ یہاں مکمل کرنے کی بات ہے، فرضیت کی بات حج کے بارے میں قرآن کے اندر الگ موجود ہے، اور عمرے کی فرضیت کا ذکر قرآن میں کہیں نہیں ہے۔ پتہ چل گیا کہ حج اور عمرے میں فرق ہے، حکم کے اعتبار سے اور فرضیت اور سنیت ہونے کے اعتبار سے۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، کیا حج ہر سال فرض ہے؟ تو آپ نے، وہ 3 بار سوال ہوا تو آپ نے فرمایا اگر میں کہہ دوں ہر سال فرض ہے تو ہر سال حج فرض ہو جائے گا، ایسے سوال نہ کیا کرو۔ یہ حدیث مسلم شریف میں ہے۔ اور عمرے کے بارے میں بھی سوال کیا گیا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا عمرہ کے بارے میں، اواجبۃ ہی، کیا یہ واجب ہے؟ قال اللہ، فرمایا نہیں۔ وَأَن تَعْتَمِرَ فَهُوَ أَفْضَلُ، اگر عمرہ کرو تو یہ افضل ہے۔ تو یہاں سے اس کا سنت ہونا ثابت ہوتا ہے، اور یہ حدیث ترمذی شریف میں ہے، حدیث نمبر 931 931۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ ما یوجب الحج، کون سی چیز ہے جو حج کو واجب کرتی ہے، لازم کرتی ہے؟ قال الزاد والراحلۃ، راستے کا خرچہ، اخراجات اور سواری، یہ حج کو واجب کرتی ہے۔ یہ حدیث ترمذی شریف میں حدیث نمبر 813 ہے۔ اور وہ جو ہے کہ حج متع کا ذکر قرآن میں ہے اور یہ منسوخ نہیں ہوا، اور ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حج متع کرتے تھے، اس حدیث کا تعلق حج متع سے ہے۔ اور وہ جو میں نے سارے پہلے دلائل دیے ہیں ان کو آپ ذہن نشین کر کے اس حدیث کو پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ متع کے مادہ میں اور متع کی شرعی اصطلاح میں بہت فرق تھا، جس سے ناجائز فائدہ اٹھایا گیا۔ اور میں نے بتایا تھا کہ ایک اصطلاح کو دوسری اصطلاح کے معنی میں لے لینا، اور یہ اصطلاح انہیں بعد میں گھڑی ہوتی ہیں خود، تو یہ دھوکہ ہے۔ یہ حدیث بخاری شریف میں ہے، حدیث نمبر 4518 4518۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.